اور ہر انسان جو ہے اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اور جو باحیثیت مسلمان ہیں وہ تو اپنے والدین کو سب سے زیادہ درجہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کے والدین جو ہیں اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر والد اور والدہ، یہ دو مقدس رشتے ہیں جو کہ یہ رشتے پیسوں سے بھی نہیں ملتے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے پیسے سے سوائے والدین کے یا ماں باپ کے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر رشتے کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ بہن، بھائی، ماں، والدین، عزیز، چاچے، مامے، خالہ، سب کو اس نے ایک مقام دیا ہے۔ اسی طرح والدین کو اس نے سب سے زیادہ مقام دیا ہے۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس سے جنت حاصل نہ کر سکا، یعنی کہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو وہ تباہ و برباد ہوا۔ ایک دفعہ حضور پاک کے سامنے ایک آدمی آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں والدین میں سے کس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو حضور پاک کے الفاظ تھے کہ آپ نے والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہے۔ اسی طرح وہ چلا گیا آدمی، کچھ دن بعد آیا اور پھر پوچھا میں کس کی خدمت زیادہ کروں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی۔ اسی طرح وہ پھر چلا گیا، ایک دو دن گزارنے کے بعد پھر وہ واپس آیا اور پھر پوچھا، تو آپ نے وہی سیم جواب دیا کہ اپنی والدہ کی۔ اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہ واپس آیا، پھر وہی سوال کیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے والد کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ والدہ کی جو عزت ہے، خدمت ہے، وہ باپ سے ایک نسبت کی ہے۔ اگر ایک باپ کی خدمت کرتے ہیں تو 3 دفعہ والدہ کی کرنی پڑے گی۔ اور ایک قول اور بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو کچھ یا سمجھنے والوں نے یا جاننے والوں نے پوچھا کہ باپ کی قدموں تلے جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ باپ ہے، دروازے میں سے داخل ہوگے تو تب جنت میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دونوں، یعنی کہ والدین جو ہیں، ماں اور باپ دونوں کی خدمت جو ہے آپ پر لازم۔ ایک دفعہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی والدہ کو حج کروایا ہے، کیا میں نے بیٹے ہونے کا
یا آج تک انہوں نے جو ہماری پرورش کی ہے اس کا میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ایک رات جب آپ ایک بستر گیلا کر دیتے تھے تو ماں آپ کو خوش جگہ پر سلاتی تھی، اور آپ جو یعنی کہ خوش جگہ پر سلاتی تھی اور اب خود گیلی جگہ پر سو جاتی تھی۔ اس طرح اس رات کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہ تو سارے ریفرنس جو ہیں حدیث کے ہیں۔ اب کچھ اور بھی ہیں۔ دیکھیں، والدین جو ہیں یہ ہمارے علماء، مفسرین، عالم دین، بزرگ جتنے بھی ہیں سب نے تجربے کیے ہیں۔ یہ ساری ان کی جو کتابوں میں، کاپیوں میں، فقہ میں، تاریخ میں سب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، بغداد کا شہر تھا، تو اس میں ایک آدمی تھا، نام مجھے کنفرم نہیں، میں نے سنا ہے، ایک عالم بیان کر رہا تھا کہ 7 بار وہ حج پر گیا۔ ایک بار گیا، حج کیا، اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی اب کی حج قبول نہیں ہے۔ پھر وہ چلا آیا، دوسری بار گیا، تیسری، چوتھی، 7ویں بار گیا تو ایک جنید بغدادی کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ والے وہ گزرے ہیں جن کی بغداد میں شاید قبر ہے، تو وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ میں پوچھا، میں 7 سالوں سے آپ کو نوٹس کر رہا ہوں، آپ اسی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہم لبیک کر رہے ہیں، لیکن آپ کی حاضری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ کی 7 سال ہو گئے ہیں خانہ کعبہ کو پکڑے ہوئے، تو آپ یہ حج قبول نہیں ہو رہی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو آپ نے پوچھنا نہیں تھا، اگر پوچھا ہے تو سنو۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں اس وقت شرابی تھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھا، اور میری ماں جو تھی مسلمان تھی، اور میں بھی مسلمان تو تھا لیکن شرابی تھا، نام کا مسلمان تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے میرے لیے تندور پر روٹی پکاؤ۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، والدہ نے منع کر دیا کہ میں تو روٹی نہیں پکاتی، ماہ رمضان ہے، کہ خود روزہ نہیں رکھتے اور دوسروں کو پھر روزے کے ساتھ مجبور کرتے ہو، اور وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں۔ تو میں نے شراب کی حالت میں تھا، والدہ کو مجبور کیا، والدہ نہیں مانی، تو میں نے اس کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، جس سے اس کا جسم بھی سڑ گیا اور اس کے بال بھی سڑ گئے، اور زندہ تو وہ بچ گئی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس دن سے ماں مجھ سے ناراض ہے، اور مجھے 7 سال ہو گئے آتے ہوئے، لیکن میری حج قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح پھر مجھے یہاں ادھر آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ حاضری قبول نہیں کرتے، اور ماں کے پاس جاتا ہوں تو ماں ناراض ہے، تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں، دونوں چلے، بغداد آ گئے، اس گھر میں آئے تو دروازہ کھڑکایا، اور دروازے کے سامنے آواز آئی، کون؟
उस शख्स का नाम ग़ालिबन मुझे याद आ रहा है, अलकमा था, अरबी के नाम होते हैं। तो उस आवाज़ सुनते ही माँ ने कहा कि फिर आ गए हो मुझे सताने वाले, फिर मुझे जलाना चाहते हो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। साथ जुनैद बगदादी थे, अल्लाह वाले थे, सैयद घराने से थे। तो उन्होंने कहा अम्मा जी मैं हूँ, सैयद घराने से हूँ, आप मेरा लिहाज कर लें और दरवाज़ा खोल लें। उस बुज़ुर्ग बुढ़िया ने सैयद की लाजपाल के लिए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन घर बैठे तो बहुत मिन्नतें समझते की कि आप बहुत जुनैद बगदादी ने मिन्नतें समझते की कि कहा अपने बेटे को माफ़ कर दो। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं करती, और बाकी जो भी आप कहते हैं मैं मानने को तैयार हूँ, आप सैयद हैं। तो मैं सैयद की सिर्फ इतनी लाज रख सकती हूँ कि मैं आप जो कहेंगे वो मैं मान लूँगी। लेकिन इसी ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जाने लगा तो बुढ़िया थी, माँ थी, बेटा था आगे कि पहले तो उसने मेरे साथ ये जुल्म किया, अब सैयद जो है आले रसूल जो है वो मेरे दरवाज़े से खाली हाथ जा रहा है, तो ये ना हो कि कहीं मेरे हक़ में बददुआ ना कर दे। देखिए सैयद जो असल में होते हैं वो बददुआ किसी को नहीं देते, साबिर होते हैं, बहुत अजीम शख्सियात होती हैं, वो किसी को बददुआ, किसी से जुल्म नहीं करते। जिस तरह आपने इमाम हुसैन को करबला में देखा था, किसी पर उसने जुल्म नहीं किया, बेजा किसी को कत्ल नहीं किया। अपने दिफा में, डिफेंस में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो कि एक टूटे फूटे साज सामान के साथ, जो कि एक काफ़िले के साथ एक सामान होता है सिर्फ अपना दिफा के लिए, वही सामान था। इस तरह इमाम हुसैन ने करबला में शहादत दी, और वो भी गिने चुने लोग थे, उसमें 72 शहीद हुए। और इमाम सजाद जो थे ज़ैनुल आबिदीन, वो बीमार थे, वो नहीं लड़ सके, वापस चले गए वो। लेकिन सैयद जो होते हैं बादशाह होते हैं, दिल के बहुत अजीम होते हैं। इसी तरह जुनैद बगदादी जो थे वो चुप करके उठ कर चलने लगे। तो माँ ने उसको आवाज़ दी कि बेटा आ जाओ, आए हो तो फिर खाली ना जाओ मेरे दरवाज़े से। मैंने इसको माफ़ किया और मैं आपसे कोई सैयद हैं आप, इस वजह से मैं आपका इज़्ज़त करती हूँ, और आप मैंने इसको माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दें। तो जब बुढ़िया ने माफ़ कर दिया तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि गैब से आवाज़ आती है मुझे, सैयदों को तो सब नज़र आता है, तो गैब से आवाज़ आती है कि ये अब मेरे दरवाज़े पर आए या ना आए। अब यानी कि खाना काबा की बात हो रही है। अल्लाह की गैबी आवाज़ थी कि इसके सातों हज जो हैं वो कबूल हैं। तो इस तरह ये माँ और वालिदैन का एक रुतबा है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इतने बुज़ुर्ग और जो हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं अपने वालिदैन को। हमारे वालिदैन भी होते हैं, हमें भी प्यार करते हैं, और वालिदैन के बारे में है कि बुढ़ापे में उसको देख लेना भी एक सवाब है, और एक काबिल कबूल हज उम्रे का सवाब है। और क्या चाहिए आपको, जब इतने पैसे खर्च करके आप उम्रा हज करते हैं, वो भी कबूल होता है या नहीं होता। लेकिन वालिदैन को प्यार की नज़र से देखना बुढ़ापे की हालत में, तो वो हज उम्रे का सवाब है। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।